بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ مہمان خطیب استاد محترم فضلت الشیخ بدر الزمان نیپالی حفظہ اللہ کا خطبہ آج ہوگا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں، تو آپ سے معذرت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ان کی عدم موجودگی میں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ابھی 5 منٹ پہلے مجھے اس کی خبر دی گئی تھی، جبکہ خطبے کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ نہیں آئے ہیں تو مجھے یہاں پہ آپ کے سامنے میں کھڑا ہونا پڑا۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں قرآن اور حدیث کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ مریم۔ اس سورہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مریم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں بتلائی ہیں، اور سورہ مریم کے بالکل شروع میں زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے میں چند باتیں بتلائی گئی ہیں۔ وہ یہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی سے بہت ہی قریب ہیں اور ہم کو درس دینے والی اور ہم کو سبق دینے والی آیتیں ہیں۔ زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن کریم کا اور قصص الانبیاء
یعنی انبیاء کے قصے کا مطالعہ جب کریں گے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم رشتے کے حساب سے مریم علیہ السلام کے خالو لگتے ہیں. اور سورہ آل عمران کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کیسے زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ سونپا گیا کہ آپ مریم کی کفالت کریں. چنانچہ ایک رشتہ داری کے حساب سے بھی زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم مریم کی کفالت کرتے تھے، ان کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، اور اسی طریقے سے دونوں وقت کا کھانا ان کے پاس میں پہنچایا کرتے تھے. زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کافی بوڑھے ہو گئے تھے، اتنے زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرے بال سفید ہو گئے، میری آنکھ کے بھوئیں تک سفید ہو چکی ہیں، میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے اور میں جھک گیا ہوں، لیکن اے اللہ میں تجھ سے مانگ کر کے یا تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا. تو آیت کریمہ کے اندر میں بتلایا گیا زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور اسی حالت میں وہ مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے، ان کو دونوں وقت کا کھانا پہنچایا کرتے تھے. سورہ آل عمران کے اندر میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ جب ایک دن زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے کھانا لے کر کے، تو دیکھا کہ ان کے پاس میں کھانا پہلے سے موجود ہے. تو انہوں نے پوچھا یا مریم ان لکی ھذا، اے مریم یہ کھانا جو آیا ہے تیرے پاس میں یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا. ہنالک دعا زکریا ربہ، بس زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس بات کو سمجھ میں آ گئی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کھانا دے سکتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بڑھاپے کے عالم میں بھی ہم کو اولاد دے سکتا ہے. ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. اب اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ. اب یہاں پہ زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں پہ دعا کرنی اللہ رب العالمین سے شروع کی، جس کا تذکرہ سورہ مریم کے شروع میں کیا گیا ہے. کیا فرمایا زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. یاد کرو اس وقت کو کہ جب زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، بالکل انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ میں. اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہو تو وہ اللہ رب العالمین کو چپکے چپکے پکارے، گریہ وزاری کر کے پکارے، اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں پکارے، نہ کہ چیخ اور چلا کر کے پکارے. کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا تو آپ کو دعا کرنے کے آداب اور طریقے بتلائے جائیں گے، لیکن یہاں پہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے رب سے ایک مختصر سا ذکر کیا گیا ہے کہ زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے رب کو جو پکارا وہ انتہائی چپکے چپکے پکارا. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. اے میرے پروردگار، میرے بال سفید ہو چکی ہیں، میرے بھوئیں تک سفید ہو چکی ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں تجھ سے دعا مانگ کر کے کبھی محروم نہیں رہا یا کبھی مایوس نہیں رہا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بندہ جب بھی اللہ رب العالمین سے مانگے تو اللہ رب العالمین سے قطعیت کے ساتھ سوال کرے. مطلب یہ ہے قطعیت کے ساتھ سوال کرنے کا کہ جب بھی اللہ کو پکارے بالکل یقین کے ساتھ پکارے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جو چیز مانگ رہے ہیں وہ اللہ دے گا، ضرور بالضرور دے گا.
جو اللہ رب العالمین سے ہم سوال کر رہے ہیں، اگر میرے اندر میں وہ کوتاہی، وہ نافرمانی نہ ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مکمل 100% امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اس کی دعا کے اندر میں قطعیت نہ ہو، یعنی نافرمانی نہ ہو، گناہ کا سوال نہ کرے، نافرمانی کا سوال نہ کرے، جائز سوال کرے، اور جس چیز کی حاجت ہو وہ سوال کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرنے والا نہ ہو، بدعات اور خرافات کرنے والا نہ ہو۔ تو اس کے اندر میں جب یہ کوالٹی پائی جائے گی، اس قطعیت کے ساتھ میں جب وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے فرمایا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے قرابت داری کا کیا معاملہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ تو میری بیوی باج ہے، میری بیوی بھی باج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ مجھے ایک اولاد دے دے، یرثنی من ورثتی من آل یعقوب، یرثنی ورث من آل یعقوب۔ اتنے بڑھاپے کے عالم میں زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اولاد کیوں چاہیے تھا؟ کیوں مانگ رہے تھے اللہ رب العالمین سے اولاد؟ یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس بڑھاپے کے عالم میں اللہ رب العالمین سے جو اولاد مانگ رہے تھے وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے، اس وجہ سے نہیں مانگ رہے تھے کہ وہ اولاد بڑی ہوگی تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، وہ اولاد جب بڑی ہوگی تو مجھ کو کھانا کھلائے گی، وہ اولاد جب بڑی ہوگی تو میری خدمت کرے گی، وہ اولاد جب بڑی ہوگی تو مجھ کو آرام اور سکون پہنچائے گی۔ معاف کیجیے گا، ہم میں سے کسی بھی شخص کو اپنی اولاد کے تعلق سے قطعی طور پر بھی یہ امید نہیں لگانی چاہیے کہ میری اولاد بڑی ہوگی تو میری اولاد میری دیکھ ریکھ کرے گی۔ وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جس نے آج تک ہمیں دیکھا، جس نے آج تک ہماری تربیت کی، جس نے آج تک ہماری نگرانی کی، آگے بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ آگے بھی ہم کو دیکھے گا۔ ہمیں اپنی اولاد سے قطعی بھی امید نہیں لگانی چاہیے کہ میری اولاد بڑی ہوگی تو کھلائے گی۔ ہم نے اپنی اولاد کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے، ہم نے اپنی اولاد کے لیے اتنی محنت اور مشقت کی، ہم نے اپنی اولاد کو اتنی محنت سے تربیت کی، اتنی محنت سے ہم نے پالا اور پوسا، اس امید کے ساتھ کہ ہماری اولاد بڑی ہوگی تو ہماری خدمت کرے گی، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، ہمارا بڑھاپے کا لاٹھی بنے گی، اور اسی طریقے سے یہ اولاد ہم کو کھلائے گی پلائے گی۔ قطعی طور پہ اپنے اولاد سے یہ امید مت رکھیے، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید رکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم اپنی اولاد سے یہ امید لگا کے بیٹھتے ہیں اور نتیجے کے طور پہ ہماری اولاد کا معاملہ الٹا ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں سے شکایت کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی اولاد نافرمان نکل جائے، بدبخت نکل جائے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا نہ نکل جائے، نہ کرنے والا نکل جائے، تو کیا کیجیے گا تب؟ تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مایوس ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں سے شکایت کرتے پھرتے، دیکھو ہم نے اپنی اولاد کو اتنی محنت سے پالا پوسا، ہم نے اتنی تربیت کی اپنی اولاد کو، ہم نے اپنی اولاد سے اتنی آس لگائی، اتنی امید لگائی، آج میری اولاد نافرمان نکل گئی، میری اولاد بدبخت نکل گئی۔ تو ذرا سوچئے کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے کتنی امید بنے تھے، آپ اپنے ماں باپ کے لیے کتنے آس بنے تھے، آپ کب اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے، آپ کب اپنے ماں باپ کی خدمت کیے؟ تو جب آپ اپنے ماں باپ کے لیے امید پر کھرا نہیں اترے تو اپنی اولاد کے لیے بھی آپ قطعی طور پر بھی یہ امید مت لگائیے کہ میری اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم جو اولاد مانگتے تھے اللہ رب العالمین سے، اس لیے نہیں مانگتے تھے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، اس لیے نہیں مانگتے تھے کہ وہ مجھے کھلائے گا پلائے گا، میرے دیکھ ریکھ کرے گا، میرے خدمت کرے گا۔ یرثنی
وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، کہ اے اللہ جو تو نے مجھے مشن دیا ہے، جو مشن دیا ہے وہ مشن کا وارث بنے، نہ کہ میری پراپرٹی کا وارث بنے، نہ کہ میری جائیداد کا وارث بنے، نہ تو میرے کاروبار کو سنبھالے، نہ تو میرے اتنے میں نے کاروبار پھیلا رکھے ہیں یہ پتہ نہیں کس کے ہاتھوں میں چلا جائے گا تو میری اولاد اس کو سنبھالے گی اور اس سے آگے بڑھے گی، اس لیے نہیں، بلکہ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ تو نے مجھے جو مشن دیا ہے اس مشن کا وارث بنے، نہ کہ میری پراپرٹی نہ میری جائیداد کا وارث بنے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العالمین سے جو دعا کرتے تھے وہ اسی وجہ سے دعا کرتے تھے، یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشخبری سنائی۔ دیکھیے ایک بڑھاپے کے عالم میں ایک باپ جو بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، جھل بوڑھا ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی بیوی باج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اولاد عطا کر رہا ہے، اس کو اولاد عطا کر رہا ہے۔ یہ چند آیتیں ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ مایوس ہو جاتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں کہیں مایوسی سے کئی چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اولاد عطا کی۔ کب اولاد عطا کی؟ بالکل انتہائی بڑھاپے کی حالت میں۔ سارہ علیہ السلام جو ان کی بیوی تھی وہ بالکل باش تھی، یہی بیان، یہی کیفیت، یہی شکل و صورت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طور پہ ایک اولاد عطا کی، وہ بھی بڑھاپے کے عالم میں، اور وہ بھی ایک باج عورت سے۔ تو اللہ رب العالمین کی یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ اللہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو کئی طرح کی مثالیں بیان کی۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ جس نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ جس نے کسی ماں کے بغیر پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس نے کسی کو کسی کے باپ کے بغیر پیدا کیا۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سب آسان ہے اللہ رب العالمین کے لیے، بس ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماری سے مایوس ہو جاتے ہیں، بیماری لمبا چل رہا ان کا، کافی دوائیں چل رہی ہیں، بالکل کمزور ہو چکے ہیں، اور انتہائی لاغر اور کمزوری کے عالم میں بالکل جھنجھلا گئے ہیں کہ ہم اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، دوا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کوئی شفا نہیں مل رہی۔ لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کریم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنی زندگی سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنے سال تک بیماری سے جوجھتے رہے؟ 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، تفسیر کے اندر میں آتا ہے کہ 18 سال تک وہ بیماری سے جوجھتے رہے، اور بیماری ان کو ایسی لگی ہوئی تھی کہ جسم پورا جسم سر سے لے کر کے پیر تک پورے جسم کے اندر میں گھاؤ بھرا ہوا تھا، اور جسم کے اندر میں کوئی ایسا حصہ نہ بچا ہو کہ جہاں پر کیڑے نہ چلتے ہوں۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے رشتہ داروں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، صرف ایک بیوی تھی۔ لوگوں نے جب ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کے رشتہ داروں نے جب ساتھ چھوڑ دیا، ان کو گھر سے باہر نکال دیا گیا، تو آپ تفسیر کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کسی کوڑے خانے کے بغل میں رہتے تھے، جہاں پر لوگوں کی غلاظت پھینکی جاتی، جہاں پہ لوگوں کی گندگی پھینکی جاتی ہے، اس گندگی کے ڈھیر میں وہاں پہ وہ پڑے رہتے تھے۔ جاڑا، گرمی کی تپش، جاڑے کی سختی، اسی طریقے سے دھوپ، پانی، بارش، ہر قسم کے موسم کو سہتے 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، تقریباً 18 سال تک اسی کوڑے کے ڈھور پہ پڑے رہے اور بیماری سے جوجھتے رہے۔ ان کی بیوی تھی جو لوگوں کے گھروں میں جا کر کے برتن مانجتی تھی، اور برتن اور چولہے مانج کر کے جو اس سے بچتے تھے پیسے، اس سے لا کر کے اپنی بیوی اپنے شوہر پر خرچ کیا کرتی تھی۔ یہ حالت تھی ان کی۔ نتیجے کے طور پہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا، اے اللہ
رب انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب، اے اللہ شیطان نے مجھے ٹچ کر دیا ہے، شیطان نے مجھے مس کر دیا ہے، اے اللہ تو ہی ہے غفور الرحیم جو ہماری دعا ہماری اس بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ نتیجے کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بیماری ختم کی۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے، ہمیں کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ذرا سی باتوں پر اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے نکلے اور دریائے نیل کے پاس میں پہنچے تو پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کر رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے یا موسیٰ علیہ السلام کے بالکل قریب پہنچ چکا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آگے دریا ہے اور پیچھے لشکر ہے، آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، جائے تو کہاں جائے؟ اتنے میں ان کی قوم نے کہا یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم گرفتار کر لیے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو ملامت کرنے لگے، بہتر تھا کہ ہم وہیں پر ہوتے، ذلت کی زندگی بسر کرتے، ارے مار کھاتے، کوڑے کھاتے، ہمارے بچوں کو زندہ مار دیا جاتا لیکن ہم سیف تو رہتے، ہماری جان تو بچ جاتی۔ ملامت کرنے لگے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ یہ تو کہاں لا کر کے ہم کو پھنسا دیا، اب ہم آگے جائیں تب بھی موت، پیچھے جائیں تب بھی موت، تو جائے تو کہاں جائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، قطعی بھی نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھلائے گا۔ آپ بتائیے کہاں راستہ ہے، کس طرف راستہ ہے؟ آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے، جائیں چاروں طرف سے گھرے جا چکے ہیں تو راستہ کہاں نکلے گا؟ لیکن اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ ہے جو ہمارے لیے راستہ کھولتا ہے، وہ اللہ ہمارے لیے راستہ کھولتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی سے کبھی مایوس مت ہوئیے، کبھی پریشان نہ ہوئیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کاروبار کے معاملے میں پریشان ہو جاتے ہیں، کاروبار کے معاملے میں کہ کاروبار ہمارا بالکل ٹھپ پڑ چکا ہے، بازار بالکل مندہ چل رہا ہے اور بالکل ہم کافی دنوں سے پریشان ہیں، لاکھوں کے قرض دار ہو چکے ہیں، ہماری زندگی کی گاڑی بہت کھچ کھچ کر کے اور اٹک اٹک کر کے چل رہی ہے۔ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس مایوسی اور پریشانی کا علاج بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میں، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کا حل ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے تقوی اختیار کرے گا، جو ڈر اختیار کرے گا، آپ اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کا ڈر اختیار کیجئے، یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین آپ کے لیے راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ نے کہاں سے ہم کو رزق دے دیا۔ آپ کو چاروں طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، سب طرف سے آپ گھبرا چکے ہیں، آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کبھی بھی مایوس ہونا مت چھوڑیے۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہو گئے تو جو دینے والا ہوگا اللہ رب العالمین وہ بھی آپ سے کھینچ لے گا، وہ بھی اللہ آپ کو نہیں دے گا، اس لیے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ آپ کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کہاں سے دے گا، کیسے رزق دے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی مایوسی پر ہنستا ہے، بندہ جب مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی مایوسی پر ہنستا ہے، اور بندہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مایوسی کے عالم میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی والا کام ہوتا ہے، نافرمانی والا کام۔ مثال کے طور پر کوئی حرام خوری کر لیا، کہیں پہ کوئی دائیں بائیں کا کام کر لیا، کہیں کوئی ناجائز کام کر لیا، کہیں کوئی ایسا کام کر لیا اپنا راستہ نکالنے کے لیے، راستہ ڈھونڈنے کے لیے، یا حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو بالکل ناجائز طریقہ ہے، حالانکہ اب اس کا کام بننے والا تھا،
اب اللہ رب العالمین کا حکم آتا اور اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے، لیکن عین موقع پہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی کے عالم میں دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ مایوسی ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالی بندے پر ہنستا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہم میں سے کئی ایسے بچے ہیں کہ کئی مرتبہ ہمارے پاس ایسے بچوں کے واقعات آتے ہیں، یا ایسے بچے ہم سے آ کر کے کہتے ہیں ہم کافی محنت کرتے ہیں، بیچارے امتحان دیتے، امتحان میں کبھی کبھی ناکام ہو جاتے، یا ایسے بچے ہیں جو کئی جگہ انٹرویو دیتے ہیں جاب کے لیے، سرکاری جاب کے لیے یا نیم سرکاری جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں، لیکن انٹرویو میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، پاس نہیں ہوتے۔ تو کیا بہت ہم مایوس ہو چکے ہیں، اتنا جگہ ہم نے انٹرویو دیا، ہم نے اتنی جگہ امتحانات دیے، لیکن کہیں سے کوئی کامیابی نہیں ملی۔ تو اب کیا ہے، کسی نے کوئی کارروائی کر دی، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے کوئی ہم پر نظر لگا دی، کسی نے کچھ کر دیا، یہاں پہ معاملہ چلا جاتا ہے ہمارا۔ ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس، آپ اس طرف مت لے کے جائیے ذہن کو کہ کسی نے آپ پر جادو کر دیا یا کسی نے آپ کا راستہ بند کر دیا۔ اللہ رب العالمین جب راستہ کھولنے والا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے کو بند نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین جب آپ کو دینے پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو لوگ آ کر کے شکایت کرتے ہیں کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ ہم کئی جگہ امتحانات دے رہے ہیں، کئی جگہ انٹرویو دے رہے ہیں، کہیں سے کامیابی نہیں مل رہی۔ کچھ ہمارے ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، محنت کرو محنت کرو محنت کرو، بچے بھی بیچارے پریشر میں آ کر کے خوب محنت کرتے، اور جب محنت کر کر کے جب بچے کے کم نمبر آتا ہے یا بچہ بیچارہ پیچھے ہو جاتا ہے تو وہی ماں لٹ لے کر کے دوڑ پڑتے۔ اللہ کے واسطے، اللہ کے بندے، ایسی کوششیں آپ آخرت کے لیے اپنے بچوں سے کرتے تو شاید آپ کے بچے کی دنیا اور آخرت سنور جاتی۔ دنیا کے لیے ہم اپنے بچے کے لیے اتنی کوششیں کرتے اور آخرت کے لیے اپنے بچے کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ کبھی ہم اپنے بچے کو فجر میں جگایا، کبھی ہم اپنے بچے کے چہرے پر پانی کا چھپکا مارا کہ بیٹا اٹھ چل نماز پڑھنا ہے، بیٹا چل اٹھ فجر کی نماز پڑھنی۔ کبھی ہم نے بچے کو بولا، کبھی ہم نے بچے کے لیے یہ کوششیں کی۔ دنیا کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی، اپنے بچوں کو لاکھوں پریشر دے دیے، لاکھوں روپے اس پہ خرچ کر دیے، ان کو امتحان گاہ میں جا کر کے چھوڑ کر کے آتے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے، اللہ میرے بچوں کو کامیاب بنا دے، اللہ میرا بچہ پاس ہو جائے، اللہ میرا بچہ انٹرویو میں پاس ہو جائے، اللہ میرے بچے کا جاب لگ جائے۔ یہ ساری دعائیں کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے کبھی ہم نے اپنے بچے کے لیے کوششیں کی؟ آخرت کے لیے کبھی ہم نے اپنے بچے کے لیے اس طرح سے محنت مشقت کی، کوشش کی؟ دیکھیے، دھیان لگائیے، اپنا دیکھیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، کوئی مذائقہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے اس قدر دنیا کے لیے محنت اور مشقت کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو مایوس نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیماری سے بیچارے تنگ آ جاتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس کی صفت ہے مجیب، وہ اللہ مجیب ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ وہ کسی کی دعا کو رائے گا اور برباد نہیں کرتا، ہر کسی کی دعا کو قبول کرتا ہے، لیکن کب کس کی دعا قبول کرنا ہے، کب کس کو اس کو دینا ہے، کب کس کو اس کی دعا کے مطابق دینا ہے، وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے۔ لیکن ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس آج مانگا ہے، آج اللہ رب العالمین کے سامنے میں آنسو بہائے ہیں، آج اللہ رب العالمین سے گریہ بازاری کی ہے تو بس آج ہی ملنا چاہیے یا کل کم از کم ملنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جلد باز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان کو جب کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتا ہے، بہت اتراتا ہے، ایسا اتراتا ہے کہ جیسے کبھی اس کی زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور وہی انسان ہے کہ جب اس کو تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وعاملوا الصالحات، کئی جگہ تو یہ فرمایا گیا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، صبر کیے، اچھے اعمال کیے، ایمان لانے والے بندے، عمل صالح کرنے والے بندے، صبر کرنے والے بندے، یہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہوتے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے نا امید نہیں ہوتے۔ تو ہمیں بھی کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے جب تک اس کے دعا میں جلد بازی نہ ہو۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلد بازی سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ آج ہم نے دعا کیا ہے آج ہی ہماری دعا قبول ہو جائے، آج ہی ہماری دعا قبول ہو جائے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے گریہ وزاری کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، گریہ وزاری کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے میں اپنی تکالیف، اپنی مصیبت، اپنی پریشانی کا ذکر کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کے آگے اپنے آنسو کو بہاتے رہیں۔ کب پتہ نہیں اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ ہم پر رحم کرے گی اور ہم کو اللہ رب العالمین مایوسی کے دلدل سے نکالے گی۔ کب اللہ رب العالمین ہماری دعا قبول کرے گی اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارے لیے جو کام ہے وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہیں۔ ہو سکتا ہے رب العالمین آج ہماری دعا قبول کر لے، ہو سکتا ہے کل کر لے۔ اور کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب آخرت میں زندگی بھر دعا مانگتا رہا، کبھی اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو جو چیز مانگتا ہے وہ چیز نہیں ملتی، لیکن اس کے بدلے میں دوسری چیز مل جاتی جو اس کو پتہ بھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی یا وہ چیز نہیں دی جاتی اس کو، لیکن اس کے بدلے میں اس کی مصیبت اور پریشانی ٹل جاتی ہے۔ جو مصیبت اور پریشانی آنے والی ہوتی ہے وہ مصیبت اور پریشانی ختم کر دی جاتی ہے، مصیبت پریشانی کو ٹال دیا جاتا ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے، جو چیز اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے وہ چیز اس کو نہیں ملتی، لیکن اللہ رب العالمین اس کی دعا کے بدلے میں اس کو صحت و تندرستی عطا کر دیتا ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کسی کی دعا کو رائے گا برباد نہیں کرتا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے ہم کو دیا ہی نہیں، اللہ دیتا ہے۔ کہاں سے کس جگہ سے دیتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، کیا چیز اللہ نے ہم کو دے دیا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت میں ایک بندہ جب اللہ رب العالمین ان کے سامنے میں انعامات کے ڈھیر لگا دے گا تو کہے گا کہ اے اللہ یہ سب کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ تیری دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ تیری دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو نے جو دنیا میں دعا مانگا تھا وہ جو دعا اس دعا کے مطابق تجھے دنیا میں نہیں دیا گیا تھا آج تجھ کو یہ دیا رہا ہے۔ تو وہ سارے انعامات کے ڈھیر کو دیکھ کر کے کہے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جب بندہ انعامات دیکھ لے گا آخرت میں تو کہے گا کہ اللہ کاش میری دعا دنیا میں ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کسی کی دعا کو رائے گا برباد نہیں کرتا۔ ہمیں کبھی بھی کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ روزگار کے تعلق سے، بیماری کے تعلق سے، معیشت کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے، دنیاوی کام کاج کے لحاظ کے تعلق سے اور کسی بھی تعلق سے کسی بھی شعبے میں کبھی بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جب ہمارے لیے چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین راستہ کھولتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر میں انہو لا ییأس من روح اللہ، اللہ رب العالمین فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ رب العالمین کی ذات سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں۔ کافر لوگ اللہ رب العالمین کے ذات سے مایوس ہوتے ہیں، اس لیے مایوسی کہا جاتا ہے نا، ایک مایوسی کفر ہے۔ تو کبھی بھی کفر کا راستہ اختیار مت کیجیے۔ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ہمارے پاس میں آ کر کے ہم کو آر دلائے، ہم کو کہے کہ دیکھو تم اتنا دعا کرتے ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، دیکھو تمہارے ساتھ میں ایسا ہوا رہا۔ شیطان ہم کو مایوسی کے راستے پر لا کھڑا کر دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس مت ہو۔ آخر وقت تک جب ہماری روح نکلنے والی ہوتی ہے اس وقت تک شیطان آ کر کے ہم کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت بھی مایوس نہ ہوں۔
ایک بندہ مومن جب پوری زندگی اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس نہ ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے وقت بھی اس کو مایوس نہیں کرے گا۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین کی ذات سے مایوس مت ہوئیے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ راستہ نکالنے والا ہے، اللہ راستہ دکھلانے والا ہے، اللہ ہم سب کو مصیبت اور پریشانی سے نکالنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی ذات سے مکمل طور پہ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اور اس کی ذات سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو توکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔